سورۃ الصف مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 61 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 109 ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سورۃ صف مکی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور مفسرین کے نزدیک سورۃ صف مدنی صورت ہے۔ اس میں 14 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، 221 کلمات ہیں اور 900 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت گفتگو کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب تک کہ جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس جماعت میں یہ تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا عمل پیارا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا تو ہم وہی کرتے، چاہے اس میں ہمارے مال اور ہماری جانیں کام آ جاتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کی شان نزول میں اور بھی کئی اقوال ہیں۔ ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں سے مدد کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جھوٹے دعوے کرنے سے منع کیا گیا اور جھوٹے وعدے کرنے سے منع کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ عمارت ہے سیسا پلائی، ایک سے دوسرا ملا ہوا ہے، ہر ایک مجاہد اپنی اپنی جگہ جمع ہوا ہے، دشمن کے مقابل سب کے سب ایک چیز کے مثل ہیں، ایک دیوار کے مثل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدین کو پسند فرماتا ہے۔ میدان جنگ میں جیت اس وقت ہوتی ہے جب مجاہدین میں اتحاد ہو اور وہ اللہ کے لیے جنگ کریں، ان میں اخلاص ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں ہماری غیب سے مدد ہو اور ہم فتح پا جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان آپس میں حق پر جمع ہوں، حق بات ہم کریں، حق پر اتحاد کریں، باطل سے ہم دور ہو جائیں۔ کیونکہ اگر حق پر ہم جمع نہ ہوئے، ہم میں اخلاص نہ ہوا اور اللہ کی رضا کے لیے حق پر ہم نے اتحاد نہ کیا تو دشمن ہمیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، مجھے کیوں ستاتے ہو، آیات کا انکار کر کے اور میرے اوپر جھوٹی تہمتیں لگا کر مجھے کیوں ستاتے ہو۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو یقین کے ساتھ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور رسول کی تعظیم واجب ہے، ان کی توقیر اور ان کا احترام لازم ہے، انہیں ایذا دینا سخت حرام اور انتہا درجے کی بد نصیبی ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دل
ٹیڑھے کر دیے۔ جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دے کر حق کے راستے سے منحرف اور ٹیڑھے ہوئے، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، انہیں اتباع حق کی توفیق سے محروم کر دیا۔ حق کی پیروی کی توفیق یہ اللہ کی نعمت ہے، تو جب ان لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو حق کی پیروی کرنے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسق لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ فاسق لوگ سے مراد یہاں وہ فاسق ہیں جو اللہ کے علم میں نافرمان ہیں۔ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ رسولوں کو ایذا دینا سخت ترین جرم ہے، اور اس کے وبال سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور توریت اور دیگر اللہ کی کتابوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوا اور تمام پہلے انبیاء کو مانتا ہوا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، اس حال میں کہ میں توریت اور تمام اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں اور تمام نبیوں کو میں مانتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس نبی آخر الزماں کی خوشخبری تمہیں سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام احمد ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نجاشی بادشاہ کے پاس گئے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اگر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کفش برداری کی خدمت بجا لاتا، ان کے نالین پاک اپنے سینے سے لگاتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، توریت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدفون ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں نزول ہوگا، 40 سال آپ دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ کا مزار بنے گا۔